الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، دلوں میں حوصلہ، حوصلوں میں جان پیدا کر. ضرورت ہے ماضی کی طرح وہ روشن مستقبل، ضرورت ہے ماضی کی طرح وہ روشن مستقبل. کوئی بزرگ، کوئی خالق، کوئی سلمان پیدا کر. محترم مکرم سامعین کرام، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور مہمانان اعظام، آج ہمارا یہ ملک انتہائی دشوار ترین دور سے گزر رہا ہے. ہر طرف خوف و ہلاک اور وحشت و دہشت کا ماحول ہے. نفرت و عصبیت نے اس کے اقدام و قیم کو پامال کر دیا. ہر صبح ایک نئے حادثے کی خبر لے کر نمودار ہوتی ہے. پورا سماج فرقہ پرستی کے شوروں میں جھس رہا ہے. ملک کے ہر خطے میں موب لنچنگ کے بے شمار واقعات نے روحوں کو مضطرب و بے چین کر دیا. صبر کرنا دشوار ہو گیا ہے. یقین نہیں آتا کہ اس دہلیز پر امن و سلامتی کے ساتھ واپسی ہوگی کہ نہیں، کیونکہ انسانیت کے محافظی جنگ کی ٹرینوں میں راکشس بن گئے ہیں. حضرات سامعین، آج مسلمان جن لوگوں کا بھی حالات سے گزر رہے ہیں، 2 دہائی پہلے کا بھی تصور تھا کہ ہندوستانی آئی اور اس میں دیے گئے حقوق بارسلت ہمارا تحفظ کریں گی. ملک کی عالیہ انتظامیہ کا اعتماد تھا کہ ہماری بھی سنی جائے گی. لیکن جب سے جتنائی تنظیموں نے ملک کے 2 بام پر قبضہ جمایا، یہ تصور بھی چاہتا رہا، کیونکہ اقتدار کی ناقوت اور طاقت کی رونق نے قوت نافذہ کو اپنے جان میں لے لیا، اور جس نے بھی سے نکلنا چاہا اس کے پر پیش کر دی گئی. مسلمانوں پر ظلم و بربریت کی داستانیں مزید بڑھا دی گئی. مسلمانوں کے چاروں بار عزت و آبرو، مذہب و شریعت پر یہ اطاعت کر دیتی ہے، اور ان کی تہذیب و ثقافت، شناخت و تشخص کو صفائے عقلی سے مٹانے کی پوری منصوبہ بندی ہو رہی ہے. اور ان کی تہذیب و ثقافت اور شناخت و تشخص کو صفائے عقلی سے مٹانے کی پوری منصوبہ بندی ہو رہی ہے. اور امت مسلمہ مضطرب و پریشان نیم بسمت کی طرح تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے. آگ و دھوپ کی ہولی سے کھیلنا ان کا مقدر بن چکا ہے. عزیزان گرامی، اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں اور ماضی کے دریچوں سے جھانک کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ امت مسلمہ بڑے نازک ادوار سے گزری ہے. کبھی کبھی ایسا وقت بھی آیا اور یوں محسوس ہونے لگا کہ چراغ صحیح ہے، ایماندار کیا ہے جو آپ سے غلط کی طرح مٹا دیا جائے گا. 7ویں صدی کے ابتدائی دور میں تاتاریوں کا فتنہ اٹھا. وہ تاتاری جس نے ترکستان، ایران، بخارا اور پھر گوگا میں مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. 50 لاکھ سے زائد افراد موت کی گھاٹ اتار دی گئے. مسلمان مبہوت و حیران تھے. تاتاریوں کی بڑے بےکرما تھے. شہروں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، عزت و آبرو کو پامال کر دیا، مساجد و مدارس کو بھی نہ چھوڑا، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا. عزیزان گرامی، ایسے واقعات صرف عالم اسلام اور متمدن دنیا ہی میں پیش نہیں آئے، بلکہ ہماری ذات عظیم میں بھی بے شمار سارے نما ہوئے ہیں. یہ ملت اسلام میں زیر و زبر ہوتی آئی ہے. ظالموں اور ستمگاروں کی اقدام نے کبھی اسے نیم بس میں کر دیا تو کبھی لاکھوں افراد کو قتل کر کے بے غور و فکر چھوڑ دیا. عزیزان گرامی، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حالات تو خطر ہے، اور جس حکومت سے ہمارا واسطہ ہے وہ بڑی ظالم اور نکمی ہے. مگر یاد رکھو، یہ امت مسلمہ اتنے واقعہ سب جان سے گزر کر، ہزاروں طوفانوں برق و باد سے ٹکرا کر، بے شمار سارے بگڑا اور سمندر کی موجوں سے گھیر کر آج بھی زندہ جاوید ہے.
عزیزان گرامی، حالات سے گھبرانے اور شکستہ دل ہونے کی ضرورت نہیں۔ طوفان آتا ہے چلا جاتا ہے، سمندر سے موج گلا اٹھتی ہے، چٹانوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتی ہے۔ آج بھی جو یہ حالات ہیں وقت کی مد و جزر یعنی نشیب و فراز ہے، ہمیں ایمان و عقیدہ کا تحفظ کرنا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معطر خزینے سے اپنا روحانی و جذباتی تعلق قائم کرنا ہے۔ یہ عوائد اور آفات کو انسان کا مقدر ہے، وما علینا الا البلاغ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.